بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی امی علی صحابی الفاظ مرتن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی اجازت اور اس کے فضل سے آج مجھے موقع ملا ہے، میں آپ کی خدمت حاضر اور آپ کے لیے آج بڑی اچھی ویڈیو ہے، متبرک ہے۔ یہ شب برات کے بارے میں پوری تفصیل دیکھیے گا اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اپنے مقصد تخلیق کی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش ہم کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف توجہ، عبادات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنا مقصد کو بھول جانے کا احساس اپنے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں خاص قیام کا اعتقاد احساس کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہی کو بجا لایا جائے۔ ہم اگر آج دنیاوی معاملات میں کچھ مخصوص دنوں دوسرے دنوں پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ان دنوں کی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے پس پردہ یہی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض اس کو یوم سیلیبریٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ یوم ہمیں قربانی ہوئی یاد دلاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھیں۔ بقا و ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح اسلامی چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ یہ دن راتیں اور دوسرے دن اور راتوں میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ شب برات بھی انہی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں احساس زیام کو جا کر مقصود کرنا ہے۔ برات کے معنی نجات اور شب برات کے معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات تو یہ ہوتی ہے کہ رات مسلمانوں کے لیے گرہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے حضور سے اپنے گناہوں سے زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات نیک کام کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں رات کی شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات میں دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کو تمام امت کی مائع سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک ہموات لکھی جاتی ہیں، یعنی جس میں مرنا ہوتا ہے ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اسی طرح صبح کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمانی دنیا پر آ کر پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق دوں، کوئی بیمار ہے جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں گا، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے رب کی طرف سے بلاوا اور انہیں منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص اس رات گڑ گڑا کر اللہ پاک کے ہاں توبہ کرتا ہے تو یہ رات اس کے لیے بہت زیادہ انعام و اکرام
لاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس رات میں ہوتا ہے۔ شب برات ہمارے حالات کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان آسن طور پر اس کو لوازمات اس کے پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرتی ہے، اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت کے اشک کے آنسو بہا جائیں تو گریہ آزاری کی جائے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ شب برات کے دوسرے دنوں اور راتوں میں موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب اور روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کی طرف سے احکامات کی بجاوری کے صلہ ہیں۔ اس میں انسان کو رمضان کے روزے کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے، اور عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے اور احکامات کی بجاوری سے کا صلہ ہے اور انعام ہے۔ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو نفس ذائقہ کل نفس ذائقہ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا۔ شب برات دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو ختم کرنے کی قربت کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے الٹیمیٹم ہے۔ اس رات میں اللہ کی یاد میں آنسو بہائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس رات کو اس کے برعکس پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کو نظر کر دیتے ہیں۔ شب برات اللہ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نکارہ ہے۔ اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس رات ملک الموت کے ذمے کچھ کام لگائے جاتے ہیں جن لوگوں کو مرنا ہوتا ہے ان کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ اگلے سال کون زندہ اور کون ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ کیا پتہ اس کا نام اس مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لسٹ میں آ جائے۔ اس لیے دیر مت کیجیے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اس بار اس رات کو ضائع مت کریں۔ کیا پتہ اگلے سال یہ رات ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیزو، سوچیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔ میرے پیارے عزیزو اور بچوں، آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو کتنی زبردست ہے اور کتنی ہمارے لیے سبق آموز ہے اگر ہم سمجھیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کیجیے گا۔ اگر اللہ نے اجازت دی اور موقع ملا تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔